السلام علیکم ناظرین، آج کے ویلاگ میں ہم بات کریں گے ایک ایسی ہستی کے بارے میں جو تاریخ کی گرد میں دھندلائی ہوئی ہے۔ ان پہ اتنا زیادہ کام نہیں ہوا۔ جب انگریز نے اس خطے پہ قبضہ کیا تو انگریز کی خدمت چاکری کے لیے تمام جو بھی گدی نشین تھے، پیر فقیر درویش اور جو جتنے بھی یہ تھے گدی نشین، وہ پیش تھے، اور وہ انگریز کے کتے نہلا کے اور ان کی خدمتیں کر کے ان کو جو ہے ان سے جاگیریں لی تھیں، اپنے لوگوں سے غداری کی تھی۔ لیکن برِ صغیر میں یہ واحد گدی ہے جس نے جو ہے بغاوت کا علم بلند کیے رکھا اور انگریز سے لڑے رہے۔ یعنی 33-34 سال کی عمر میں آخرکار انگریز نے تنگ آ کے ان کو پھانسی دے دی۔ ان کو جھکانے کے لیے ہر حربہ استعمال کیا گیا۔ انگریز نے پوری طاقت استعمال کی، علاقے کے سارے جاگیرداروں کو اکٹھا کیا، ان کو توڑنے میں وہ ناکام رہے، ان کو جیل میں ڈالا گیا، صعوبتیں دی گئی۔ اتنی بڑی جو ہے نازک اور نفیس ماحول میں پلنے والے نوجوان نے انگریز کو جو ہے وہ ان کے لیے درد سر بنے رہے، اور ساری زندگی جو ہے ان کی نہ کسی لالچ میں آئے، نہ وہ خوف سے جو ہے مائل ہوئے، اور مزاحمت جو ہے ساری زندگی جاری رکھی اپنے مرتے دم تک۔ یہ شخصیت ہیں پیر صبغت اللہ شاہ راشدی دوم، پیر پگاڑا المعروف۔ یہ جو ہے سوریہ بادشاہ بھی ان کو کہا جاتا ہے۔ سوریہ مینس کے بریو، بولڈ مین، بریو مین۔ اور ان کی جو جماعت ہے یہ حر تحریک کے نام سے جانی جاتی ہے، اور حر عربی کا لفظ جس کو انگلش میں ہم کہتے ہیں فری، آزاد۔ تو انہوں نے ان کا نعرہ تھا کہ وطن یا کفن، آزادی یا موت۔ آخر دم تک انگریز جو ہے اس کو للچاتے رہے، مختلف آفرز بھیجتے رہے، لیکن ان کا ایک ہی جواب تھا کہ نہیں، یہ دھرتی ہماری ہے، انگریز قابض ہے، وہ یہاں سے نکل جائے، اسی صورت میں اور کوئی بات نہیں ہوگی ان سے۔ اس پہ تاریخ میں ایچ ٹی لیمبرک نے ایک کتاب لکھی، دا ٹیررسٹ۔ انہوں نے ان کو دہشت گرد ڈکلیئر کیا۔ کسی نے ان کو ڈاکو کہا، کسی نے ان کو کرمنل کہا، تو اس پہ اسپیشل قوانین بھی آئے، اور لیکن وہ اپنے سندھ کے لوگوں کی نظر میں اور ایون انڈیا میں بھی ان کے مرید ہیں، وہ ان کو جو ہے ایک ہیرو سمجھتے ہیں، اور آج بھی ان کے جو عقیدت مند ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایسا مزاحمتی کردار اس خطے میں، اس تاریخ میں شاید ہی آپ کو ملے۔ پیر صبغت اللہ شاہ راشدی کہتے ہیں کہ 1910 میں وہ پیدا ہوئے، 12 سال کی عمر میں یعنی 1922 کو ان کی تاج پوشی ہوئی، اور محض 2 سال بعد 14 سال کی عمر میں انہوں نے انگریزوں کے خلاف اپنی جماعت کو منظم کرنا شروع کیا۔ اور مزیدار بات کہ 14 سالہ بچہ، اس نے جو جماعت کو منظم کیا، وہ جماعت کی ان کی تنظیم کاری اور سیٹ اپ ایسا تھا کہ کسی جدید دور کے، آج کے جدید اور سائنٹیفک دور کے جو آرمی کی ایک تنظیم کاری ہوتی ہے، سسٹم ہوتا ہے، سپلائی لائن ہے، بیک اپ ہے، اور کس طرح لڑنا ہے، کس طرح جو ہے وہ پولیٹیکل اس کی جو ہے وہ کرنی ہے مزاحمت، تو ہر حوالے سے انہوں نے ایک ایسی تنظیم بنائی، منظم تنظیم تھی، اور ایسے اس میں جو لوگ بھرتی ہوتے تھے وہ ایسے غازی لوگ تھے، کمیٹڈ لوگ تھے کہ اپنی جان کا نذرانہ دینا جو ہے وہ اپنے لیے فخر محسوس کرتے تھے۔ اس تحریک میں 38,000 لوگ، بچے، عورتیں، خواتین، بوڑھی، نوجوان، ان کو جو ہے کچلا گیا، ان کو مارا گیا بے دردی سے، اور انگریزوں نے ان کے خلاف جو ہے بہت سارے مظالم کیے۔ اگر ایسے کہا جائے کہ جس طرح نازیوں نے یہودیوں کا ساتھ حشر کیا تھا اور ہولوکاسٹ مشہور ہے، تو یہ جو پیر صبغت اللہ شاہ کے ماننے والے لوگ تھے، ان کے ساتھ جو کچھ بھی انگریز نے کیا تھا وہ اس ہولوکاسٹ سے کم نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود بھی ان کے لوگ جو ہے مر مٹنے کے لیے تیار تھے۔ ضلع سانگڑ میں جہاں مکھی فارسٹ ایک ہے، بڑا تھک فارسٹ تھا، اب تو زمینیں بن گئی ہیں، کہاں وہ اس کا نام نشان بھی نہیں ہے، تو
یہ بھی اگر دیکھا جائے کہ کہتے ہیں کہ لوگ انگریزوں نے اچھے کام کیے، لیکن انگریز نے سندھ کا جو ہے جو ایکولوجیکل آرڈر بگاڑا، اس مکھی بیلے کو تباہ کر کے اس کو جو ہے کنورٹ کیا زمینوں میں، کیونکہ وہ مکھی فارسٹ جو ہے، مکھی جنگل، وہ ایک مزاحمت کی علامت تھا۔ پیر پگاڑا کے گوریلوں کی جو ہے وہ ایک آماج گاہ تھی، اور پیر صاحب کو گرفتار بھی کیا گیا، سکھر جیل میں ڈالا گیا، 8 سال ان پہ قید دی گئی، اور ان کو انڈیا کی مختلف جیلوں میں، آج کل کا جو انڈیا ہے اور آج کل کا جو بنگلہ دیش ہے، ان کے مختلف جیلوں میں ان کو رکھا گیا، لیکن وہ جیلوں میں رہ کے بھی با حوصلہ رہے، اور انہوں نے ہمت نہیں ہاری، وہاں سے بیٹھ کے بھی وہ مزاحمت کرتے رہے۔ اس پیر پگاڑا کی میں آپ کو خصوصیت ایک بتاؤں کہ زیادہ تر ان کے بہت ساری کاسٹ کے لوگ جو ہے وہ ہیں اور مرید ہیں، ڈسپلس ہیں، اور یہ پاک انڈیا بارڈر کے دونوں جانب ہیں، اس طرف بھی ہیں انڈیا کی طرف، پاکستان میں بھی ہیں، اور یہ وہاں سندھ کے تھرپارکر سے لے کے اگر آئیں تو ساتھ میں یہ رحیم یار اور آ کے یہ جو بارڈر ایریا آتا ہے بہاول نگر، اپنا رحیم یار والا جو ہے، یہ پورے اس میں ڈیزرٹ کے ایریا میں زیادہ تر لوگ ان کے ہیں۔ اور یہ حر مجاہد فورسی تھی جس نے 1965 کی جنگ میں پاکستانی فوج کو فتح دلائی تھی، 1971 کی جنگ بھی یہ لڑے تھے اور بڑے مار کے سر کیے انہوں نے، لیکن یہ حر فورس جو تھی یہ تشکیل پائی باضابطہ طور پہ پیر سبقت اللہ شاہ کے دور میں، حالانکہ اس سے پہلے بھی ان کی گدی جو تھی وہ مسلسل انگریز کے خلاف برسر پیکار رہی۔ 4 مختلف وقتوں میں 108 سالہ تاریخ کی ان کی ہے مزاحمت کی، جس میں یہ چوتھی بغاوت تھی، تو اس پہ تفصیلی ہم بعد میں بات کریں گے، لیکن یہ بڑی زبردست ایک معاملہ ہے، کہانی ہے، جس کو مزید تحقیق کی ضرورت ہے، اس پہ مزید جو ہے وہ ریسرچ کی ضرورت ہے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان بننے کے بعد بھی آج تک اس پہ خاطر خواہ ریسرچ نہیں ہوئی، اور اس قومی ہیرو کو جو ایک باضابطہ اور منظم انگریز کے خلاف ایک مسلح جدوجہد تھی، اس کو ہماری تاریخ میں بھی کہیں جگہ نہیں ملی۔ اس زمانے میں مسجد منزل گاہ کا واقعہ ہوا، سکھر میں ایک جگہ تھی جس کو ہندو کہتے تھے کہ سرائے ہے، مسافر خانہ ہے، اور مسلمان کہتے تھے کہ مسجد ہے، اس پہ ہندو مسلم فسادات ہوئے پہلی بار سندھ میں 40s کے ارلی 40s میں، تو اس وقت بھی یہ واحد گدی نشین تھے پیر سبقت اللہ شاہ، جنہوں نے اپنے ڈسپلس کو سختی سے ہدایت کی کہ جاؤ ہندوؤں اور سکھوں کی مدد کرو، ان کی حفاظت کرو، اور یہ جو کمیونل رائٹس ہیں یہ ہو نہ پائیں۔ تو اس سوچ کے رکھنے والے، انٹرفیتھ کا جو ہے وہ نظریہ رکھنے والی شخصیت، اس جوانی کے عالم میں جہاں خون گرم ہوتا ہے، آدمی اپنے لیے سوچتا ہے، اتنی بڑی گدی تھی، اتنی لاکھوں کی تعداد میں ان کے ڈسپلس تھے، بے تحاشا پیسہ تھا، آسان آرام سے زندگی گزار سکتے تھے، لیکن انہوں نے وطن یا کفن کا نعرہ مار کے انگریز کے خلاف جو ہے بغاوت کا علم بلند کیا۔ سائیں جی ایم سید اس دور کے، یہ ایوب کھوڑو، یہ اپنا سر غلام حسین ہدایت اللہ، یہ سب گئے تھے ان کے پاس، انگریز نے بھیجے، لیکن سب کو یہی جواب دیا کہ نہیں، وطن یا کفن۔ تو اس شخصیت کے مالک اتنی بڑی، جہاں اس زمانے میں آج بھی آپ برے صغیر، پاکستان تو کجا، آپ برے صغیر کی ساری جو پیر ہیں، گدی نشین ہیں، ان سب کی آپ اٹھا کے دکھائیں تو یہ سب نے اپنے لوگوں سے غداری کی، مخبریاں کی، انگریز کو فیسیلیٹیٹ کیا، اپنے لوگ مروائے اور اس کے بدلے میں جاگیریں حاصل کی، لیکن یہ واحد گدی ہے جس نے مزاحمت کی تھی، مسلح مزاحمت کی تھی، اتنی عقوبتیں برداشت کی، لیکن اس کا پاکستان کی تاریخ میں نام نشان نہیں ہے۔ اس سے بڑی اور کیا بدقسمتی ہوگی تاریخ کی۔ اور کہتے ہیں نا کہ دشمنی اپنے گھر سے ہی شروع ہوتی ہے، تو ان کے جو کزن تھے پیر علی محمد راشدی، انہوں نے مخبری کی، اور پھر ان کے خلاف جو ہے انگریز کو سارے راز دیے، اور اس کے بعد پھر جو ہے انہوں نے 22 اکتوبر 1941 کو جو گورنر تھے انگریز، ان کو جو ہے لیٹر لکھا باقاعدہ، اور اس کے بعد پھر جو ہے 2 روز بعد ان کی گرفتاری عمل میں آئی، اور 1943 میں حیدرآباد کے جیل میں ان کو پھانسی دی گئی، اور وہاں سے سارے حر مجاہدین کو نکال دیا گیا تھا، اور کنسنٹریشن کیمپ بنائے ہوئے تھے،
کانٹے دار باڑ لگا کے لوگوں کو وہاں رکھا جاتا تھا، غیر انسانی سلوک کیا جاتا تھا، لیکن پھر بھی لوگ جو ہے بھیج پگارا کا نعرہ مارتے تھے۔ ان کی عقیدت اس حد تک تھی۔ اور جب 43 میں ان کو پھانسی دی گئی تو اللہ بخش شمرو اس وقت سندھ کے وزیر اعظم تھے۔ اللہ بخش شمرو نے جب خلاف تقریر کی تھی پیر سبقت اللہ شاہ راشدی کے خلاف، تو اس کے بعد ہر ان کے پیچھے پڑ گئے، انہوں نے ان کی مخبری کی، اور ایک مرتبہ پتہ چلا کہ جی کراچی سے وہ سکھر جا رہے ہیں ٹرین میں، لاہور ایکسپریس میں، اور اس میں ایک نیچل داس نامی ایم ایل اے بھی تھا، اور سر غلام حسین ہدایت اللہ جو وزیر اعظم وزیر اعلیٰ بھی رہے سندھ کے، ان کے صاحبزادے بھی اس ٹرین میں سفر کر رہے تھے۔ تو ہروں نے اس پہ ٹنڈو آدم کے قریب ٹرین پہ حملہ کر کے ان دونوں بندوں کو تو مار دیا تھا، لیکن اللہ بخش شمرو حیدرآباد میں ہی اتر گئے تھے کسی کام کی وجہ سے، تو وہ بچ گئے تھے۔ لیکن بعد میں اللہ بخش شمرو کو بھی شکارپور میں ان کا بھی مرڈر کیا، ہروں نے بدلہ لیا تھا، گو کہ اس سے پہلے شہید سبقت اللہ شاہ کو پھانسی دے کے شہید کر دیا گیا تھا، اور انگریزوں نے ان کی لاش بھی دبا دی، کسی کو نہیں بتایا۔ اور سوریہ بادشاہ کے لیے جو ہے وہ یہ کہا انہوں نے کہ اگر ان کی ہم کوئی قبر بنائیں گے، گریو بنائیں گے، تو وہاں وہ ایک گدی بنے گی، مزاحمت کی علامت بنے گی۔ اور اس دوران ان کے جو دو بیٹے تھے شاہ مردان شاہ اور نادر شاہ، ان کو پھر بھیج دیا گیا تھا علی گڑھ یونیورسٹی کے وی سی ہوتے تھے ضیاء الدین، ان کے پاس، پھر وہاں سے ان کو انگلینڈ لے جایا گیا۔ پھر 1947 میں جب پاکستان بن گیا تو اس کے بعد لیاقت علی خان صاحب وزیر اعظم بنے، اور وہ انگلینڈ گئے اور انہوں نے جا کے ضمانتیں دیں، جس کے بعد 1952 میں ان دونوں بھائیوں شاہ مردان شاہ جو ابھی فوت ہوئے 2012 میں، پیر پگاڑا صاحب جو ان کے جو والد صاحب تھے وہ جو ہے یہ سوریہ بادشاہ تھے، تو اس پیر پگاڑا نے پھر پاکستان فوج کے ساتھ جو ہے ان کا ہاتھ تھاما، اور پھر پاکستان فوج کے ساتھ شانہ بشانہ 65 اور 71 کی جنگیں لڑی، اور پھر وہ خود ہی کہتے تھے کہ میں جی ایچ کیو کا آدمی ہوں۔ بہرحال ان کے جو والد صاحب تھے وہ اس قوم کے ہیرو تھے اور مزاحمت کار تھے، جنہوں نے ساری زندگی سکھ چین کے بجائے انہوں نے جنگلات میں گوریلا جنگ کی پلاننگ کرتے ہوئے لڑتے ہوئے گزاری، اور محض 33 سال کی عمر میں ان کو پھانسی ہو گئی۔ انگریز نے ان کی لاش بھی چھپا دی تھی، جس طرح اسامہ بن لادن کی لاش انہوں نے سمندر برد کر دی تھی، تو پیر سبقت اللہ شاہ کی ڈیڈ باڈی کا بھی کچھ پتہ نہیں ہے۔ لیکن تاریخ کا المیہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں جن لوگوں کو مسلمانیت کے ناطے ہمیں ہیرو بنا کے پیش کیا جاتا رہا ہمارے سامنے، وہ اصل میں حملہ آور تھے، وہ سن آف سوائلز کو لوٹنے آئے تھے، چاہے وہ عبدالی ہوں یا مدد خان ہوں یا شیر شاہ سوری ہوں یا مغل ہوں۔ تو اصل جو ہمارے ہیرو ہیں وہ تاریخ کی گرد میں ابھی بھی دفن ہیں، جن کو ہمیں ابھارنا چاہیے۔ دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیجیے گا۔ ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب بھی کر دیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں، اللہ حافظ۔